السلام علیکم میرے دوستو، آپ کو آج ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جو سن کر آپ حیران کم پریشان زیادہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم و جبر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر ان میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ خواتین و حضرات، جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت ہی بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انگ تھا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انگ تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام سے یہی شخص بچا تھا۔ عزیز دوستو، اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اون بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں تک کہ انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چونٹی کی طرح پیر سے مل دے، لیکن یہاں پر اس کی بیوی کو ترس آ گیا اور اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں میں خود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت زیادہ ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ میں بھی بہت ہی بڑے تھے، اور اگر آپ ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے بہت سے مختلف پھل جس میں انگور اور بہت سے مختلف پھل بھی آتے تھے ان کا بھی ذکر کیا کہ اس کے بعد آپ کے پیٹ میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا، اور اون بن انک کے ہاتھ پکڑے جانے والے واقعے سے بھی سب کو آگاہ کر دیا۔ جب قوم نے اس دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے اور بڑا ہی زبردست ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ وہ دونوں سردار یوشع بن نون اور کلود بن قطع جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہلاک کرے گا، اور جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا، جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سارے معاملے کے بعد قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ القصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے غذا کو ساتھ لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ تمام رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں پر موجود ہے۔
وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 سال اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ الارض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن ان کے شہر کے لیے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی معیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح پکڑ کر مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ جوابی حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا قد بھی 10 گز اونچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 10 گز اچھل کر اپنا عصا اتنی زور سے اس کے ٹخنے پر مارا کہ وہ وہیں پر گر کر مر گیا۔ میرے دوستو، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے عجیب ترین انسان جن کے وجود پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت عجیب و غریب انسان دیکھے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو چند ایسے انسانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کو شدید حیرت ہوگی۔ میرے دوستو، بالوں سے بھرا ہوا انسان یوزن ہمان نامی اس چینی کے جسم پر انگنت بال ہیں اور پہلی نظر میں وہ کوئی بنمانس یا ریچھ نظر آتا ہے اور اس کے جسم کا 96% حصہ بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ یوزن ایک نارمل انسان پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو ہائپرٹریکورسس نامی ایک بیماری ہو گئی تھی جس میں بہت تیزی سے اور بہت زیادہ بال آتے ہیں۔ اس بیماری کے باعث اس کو متعدد ٹی وی چینلز نے بھی بلایا تھا، لیکن اس نے اس بیماری کی وجہ سے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ ایک نارمل زندگی گزارتا رہا۔ میرے دوستو، اس کے بعد بات کرتے ہیں بڑے ہاتھوں والا بچہ۔ کلیم نامی یہ بچہ بھارت میں رہتا ہے اور اس کے ہاتھ بہت ہی زیادہ بڑے ہیں۔ اس کی ماں کا کہنا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تب ہی سے اپنے بیٹے کے اندر غیر معمولی پن نظر آ گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھوں کا وزن اس کے سر کے وزن سے بہت زیادہ ہے اور ان کی لمبائی 1 فٹ تک ہے۔ بڑے ہاتھوں کی وجہ سے وہ روزمرہ کے کام کرنے میں بہت دقت محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے جوتوں کے تسمے بھی نہیں باندھ پاتا۔ بات کرتے ہیں اب ان لوگوں کی جو دوائیوں پر پلتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کا جسم توانا، مضبوط اور خوبصورت نظر آئے اور اس مقصد کے لیے وہ اسٹیرائڈز اور دوائیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایسی تمام دوائیاں انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے اور ان ادویات کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب بات کریں گے جسم میں سوراخوں والے انسان کے بارے میں۔ ناک، کان یا جسم کے کوئی اور حصے میں چھید کروانا ایک عام سی بات ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے اپنے جسم میں ہر جگہ چھید کروا رکھا ہے۔ رولف بچلز نامی اس شخص نے اپنے جسم میں 453 چھید کروا رکھے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹوں کے گرد 94 اور ناک میں 8 چھید ہیں۔ میرے دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کا چہرہ نیلا ہے۔ آپ نے کارٹون سمرف کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا جس میں نیلے رنگ کی مخلوق دکھائی دیتی ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسے رنگ کا انسان موجود ہے۔ بال نامی اس شخص کو 10 سال قبل چہرے پر کوئی انفیکشن کی تکلیف تھی اور اس کے تدارک کے لیے اس نے سلور سے کوئی دوائی بنائی۔ اس دوائی کے استعمال کے بعد اس کا چہرہ نیلا ہو چکا ہے اور اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کا واحد علاج کم سے کم سورج کا سامنا کرنا ہے۔